الگوریدم کی وجہ سے اگر میں نے اس طرح کی ایک ویڈیو دیکھی, اچھا, اب انسٹاگرام مجھ کو اسی طرح کی ویڈیوز دکھاتا رہے. ہاں ایسا ہی ہے. ہم اپنے ایجوکیشن بیک گراؤنڈ آئی کیو سے سوچتے ہیں, لیکن اگر کوئی مزدور ہے جس کی کوئی بیک گراؤنڈ نالج نہیں ہے, آپ نے کہا کہ اس کو چھٹی بھی نہیں ملتی, پیسے بھی نہیں ہیں, اب یہ ویڈیوز روز آئے جا رہی ہیں تو اس کا اس کے اوپر یقین بڑھتا جا رہا ہے. اب اس کے اندر جو یہ تمام ان میں بھی یہ تمام نٹس فائدے مند ہیں, ٹھیک ہے, لیکن اس کا ذہن فوکس اس چیز پہ, ان چیزوں پہ فوکس کر دیا جو کہ ہے نہیں. جیسے آپ نے کڈنی اسٹون کا دکھایا, ہو سکتا ہے ان تمام چیزوں کا جو بتا رہے ہیں کڈنی اسٹون کو پریونٹ کرنے میں فردر ایک دفعہ ہو گئے, دوبارہ نہ ہو روکنے میں رول ہو. میں یہی پوچھنا چاہ رہی تھی کہ پریونشن از بیٹر دین کیور. ہو سکتا ہے کہ اگر آپ وہ چیزیں اپنی ڈائٹ میں انٹروڈیوس کریں تو اس حد تک بات نہ پہنچے. اوبویسلی ایک دفعہ ہو گیا تو پھر تو اٹس ویری ڈیفیکلٹ. لیکن دیکھیں نا, کوئی اسموکنگ کے اوپر تو ویڈیو نہیں بنا سکتا کہ بہت فائدے مند ہے, وہ لیمو پہ انہی چیزوں پہ بنا رہے ہیں نا. بات یہ کہ اس کو اتنا ہی وزن دینا. اب کڈنی اسٹون ہے جس سے کڈنی ڈیمیج ہو رہی ہے, ٹھیک ہے, اور اس کو نکالنے کا ایک میڈیکل طریقہ ہے, ٹھیک ہے. آپ کو یہ سوچنا چاہیے نا کہ یار یہ علاج یہ ہے, پریونشن یہ ہے. علاج میں اگر 4 فیکٹرز ہیں, مثال کے طور پر کسی کو تیزابیت جلن ہوتی ہے, اس میں ایک بہت اہم فیکٹر ہے کہ آپ بہت اسپائسی فوڈ نہ کھائیں, آپ اوور فل نہ کھائیں, وہ تو اے آئی نہیں بتا رہا نا, وہ تو ڈاکٹر آئلی نٹس نہ کھائیں, آپ کھاتے ہی بستر پہ نہ چلے جائیں, کھانا رکھا رہے, لیٹ نائٹ نہ کھائیں, وقت پہ کھائیں. یہ سارے فیکٹرز امپورٹنٹ ہیں. لیکن اگر کسی کو ریفلکس کینسر بھی اور ریفلکس بھی ہے, اب وہ اس کو ڈائگنوز نہیں کر رہے, آپ اس کو انویسٹیگیٹ نہیں کر رہے, آپ صرف انہی چیزوں پہ فوکس کر رہے ہیں, تو گڑبڑ ہو گئی نا. لیکن اگر ان چیزوں سے پریونشن کر رہے ہیں کہ ہم یہ ساری لائف اسٹائل چینجز کر لیں تو بہت سارے لوگوں کا ریفلکس ختم ہو جائے. اچھا, آپ اس ریل کے اوپر آتے ہیں نا, ڈاکٹر عائشہ ایز ڈائٹیشین ایز نیوٹریشنسٹ, آپ بتائیں جو سمجھ آیا وہ جو اس کی جھکاس لینگویج سے وہ آ گیا مجھے الماس سے ہٹ کے. اچھا, اب اس میں یہ کہ ہسٹری ٹیکنگ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے نا. جیسے ہی ہمارے سامنے پیشنٹ آتا ہے ہم اس سے کافی سارے کویشچنس پوچھتے ہیں. ایسے نہیں ہو سکتا کہ ہم اس کو ایک دم دوا لکھ کے دے دیں اور بات ختم ہو گئی. اب انہوں نے جو بتایا کہ پستے, اور اس نے جو ایک بات کی کہ اس نے کہا مجھے تیل میں فرائی کر کے نہیں کھاؤ, مجھے ویسے لے لو, ٹھیک ہے. اور پھر اس نے ایک بادام کی بات کی. ناؤ دیر آر 2 تھنگس. جیسے اے آئی کے بارے میں وی آر ٹاکنگ اباؤٹ اے آئی, ہمارے پاس انڈر ویٹ پیشنٹس بھی آتے ہیں, ٹھیک ہے. انڈر ویٹ پیشنٹس جو ہیں ان کو آف کورس وی ریکویسٹ دیم کہ آپ اپنے بچوں کو دیسی گھی کے اندر چیز بنا کے دیں, نٹس دیں. دے آر ٹو بی ٹیکن, پی نٹس لیں, کاجو لیں, اور اگر وہ دیسی گھی میں بھی فرائی کر کے لیں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اس میں ایک اور چیز ہے, اگر انہی انڈر ویٹ لوگ جو اولڈ ایج میں آ جاتے ہیں ان کے کولیسٹرول لیولز بڑھے ہوئے ہیں, تو پھر اس میں وہ یہ نہیں لے سکتے. اب اے آئی آپ کو کیسے بتائے گا کہ آپ کی اتنی ایج ہے, آپ انڈر ویٹ ہیں اور آپ کا کولیسٹرول لیول آپ کے لیے ہے نہیں. سو دس کین ناٹ ہیپن. ایسے نہیں ہو سکتا. وہ ڈاکٹر آپ کو بتائے گا کہ آپ کا وزن ہمیں بڑھانا ہے. پتہ چلے بزرگ دیکھ رہے ہیں یہ ریل اور اٹھا کے بھر بھر کے کھانا شروع کر دیا. پھر ہم ان کو اچھا پروٹین دیں گے, اچھی خوراک کو ان کو دودھ سے, دہی سے, انڈے سے. ویسے میں ان کی سیٹنگ کروں گی, مگر ان کو میں دہی اور یہ چیزیں دینے دوں گی, مگر گھی ہو گیا, مکھن, یہ نہیں دوں گی. تو ان کو یہ اے آئی والی ریل نہیں لینی. اب اس طرح سے نہیں ہو سکتا نا, تو اس کو بہت اسپیسیفک اور کسٹمائز لے کے چلتے ہیں. صحیح. اور اس کو میرے خیال سے ایک جنرل ویڈیو کی طرح دیکھیں, جو کہ مجھے لگا یہ ریل پرٹیکولر ریل دیکھ کے کہ اس میں جو انفارمیشن دی ہے وہ جنرلی ہیلدیئر ہے. جیسے کہ اگر آپ پستہ کھا رہے ہیں تو ٹرائی کریں کہ وہ سالٹڈ نہ ہو. اگر آپ کیشوز کھا رہے ہیں تو ٹرائی کریں کہ وہ فرائیڈ یا روسٹڈ نہ ہو, آلمنڈ سوکڈ ہو. تو یہ ایک جنرلی جو ہے آئی تھنک اٹس اے ہیلدیئر ایڈوائس کمپیریٹیولی. لیکن جیسے کہ آپ نے بتایا, اگر کوئی انڈر ویٹ پیشنٹ ہے جس کی کوئی اسپیسیفک نیڈز ہیں تو وہ اس پہ ریلائی نہیں کر سکتا. تو آپ ایز اے جنرل گائیڈ لائن, ایگزیکٹلی ایز اے جنرل گائیڈ لائن آپ اس کو لے سکتے ہیں, بٹ آپ لٹرلی نہیں. لیکن اسی ویڈیو سے میں ایک سوال آپ سے کروں گی کہ اگر آپ کو نہیں پسند کاجو, ایسے یہ را کھانا, اس کا ٹیسٹ نہیں اچھا لگتا, یا پستہ بغیر سالٹ کی نہیں اچھا لگتا, تو بالکل نہ کھائیں, یا نہ کھانے سے تو بہتر ہے سالٹیڈ ہی کھا لیں تھوڑے بہت. ہاں کھا لیں, مطلب یہ تو نارمل ان جنرل آپ کو تو ویسے بھی نٹس لینے, بیکاز اومیگا 3 فیٹی ایسڈز آپ کو مل رہا ہے, ان کے اندر بھی پروٹینز ہیں. اب مونگ پھلی جو ہے چاہے فرائی بھی ہوئی تب بھی اس میں کچھ تو رہے گا نا باقی. بالکل رہے گا. تو ان جنرل آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہے, تو آپ, اور وہ بھی تھوڑے سے لے رہے ہیں نا. ہمارے یہاں تو پھر یہ ہوتا ہے کہ یا تو نہیں لے رہے یا 1 کلو لے رہے ہیں, درمیان کا راستہ نہیں ہے. تو اعتدال پسندی. صحیح.
क्या कह रही बट ओवरऑल सॉल्ट इनटेक सोडियम जो है उसको अगर हम लोअर साइड पे ही रखें तो इट्स बेटर। तो मैं तो इसलिए मैं कभी कोशिश करती हूँ कि मैं अगर ड्राई फ्रूट खा भी रही हूँ तो वो सॉल्टेड ना हो, क्योंकि ऑब्वियसली आप सॉल्ट लेंगे, वाटर रिटेंशन होगी, ब्लोटिंग होगी, 10,000 इश्यूज हो जाते हैं सॉल्ट के साथ। तो आई थिंक ओवरऑल हेल्दियर ये है कि आप फिर इससे अच्छा, आई वुड से कि इससे अच्छा ना ही खाएं। जैसे ये भी ना, अब सॉल्ट खाने से वाटर रिटेंशन नहीं होती, मेरी बॉडी ब्लोट करती है। ठीक है, अब बॉडी ब्लोट करना भी एक बड़ी सब्जेक्टिव बात है। मुझे लग रहा है कि मेरी बॉडी सब बड़ी ब्लोटेड है, ठीक है। अब इसकी कोई ऑब्जेक्टिव असेसमेंट होना चाहिए ना, या तो मेरा वेट बढ़ा हुआ हो, या मैं मेजरिंग टेप लेकर आऊँ, उस मेजरिंग टेप से पता चले कि जी कमर 36 से 38 हो गई, तो कोई तो हो। अब एक फीलिंग है अगर के ब्लोटेड फीलिंग हो रही है, होती है, सबको होती है, खाना खा लिया और टाइम ब्लोटेड फीलिंग है, तो उसके ऊपर ना परेशान होने की ज़रूरत है, ना उसका इलाज करने की ज़रूरत है। अगर खाने में जो सॉल्ट है वो आप जो पके हुए खाने में सॉल्ट है उसमें कोई बुराई नहीं है। अब आप उसमें बहुत ज़्यादा एडिड सॉल्ट डालें तो भी उन लोगों के लिए ना एज ज़्यादा है, हाइपरटेंशन है, ये इस तरह के मसाइल हैं। इसने ये भी कर दिया ना कि जैसे अगर आप हेल्थ कॉन्शियस हैं, आप हेल्थ की वीडियोस देख रही हैं, सॉरी आप हेल्थ की वीडियोस नहीं देख रहे, वो आपको हेल्थ की वीडियोस दिखा रहा है ना, जैसे आपने कहा। और जिस तरह की आपको पसंद, जिस पे आपका दिल है ना, जहाँ पे आप रुक गए, जहाँ पे आपका अकीदा कमजोर है, वो आपको वही वीडियोस दिखाई जाएगा, वही वीडियो। अब आपको जहन में आ गया नमक नमक, मैं मिसाल दे रहा हूँ, इट्स नॉट न्यू, नमक नमक आ गया, किसी को एक्सरसाइज का आ गया, ठीक है। तो मेरे ख्याल में तो इस तमाम चीज़ों का एक बड़ी वो ये है कि सोशल मीडिया लाइफ में कितना होना चाहिए। सही। हाँ, उसको रिस्ट्रिक्ट करें ताकि कम वीडियोस देखें, कम दिमाग पे हावी हो। नेक्स्ट अपनी इंटेलिजेंस खुद यूज करें, अपने ऊपर खुद ही नॉट ओनली दैट, मुझे तो लगता है अब आप अपने जनरल बैठ के किसी से बात भी कर रहे होते हैं, अगर आपका फोन साइड में पड़ा हुआ है तो इट पिक्स अप ऑन दैट टू, आप फोन खोलेंगे वो उसके रिलेटेड आपको रील्स और वीडियोस दिखाना शुरू कर देगा।